جب افغانستان پر سوویت یونین نے حملہ کیا، وہ ایک کمیونزم ریاست تھی، ایک کمیونزم طاقت تھی، تو وہ چونکہ پہلے ازبکستان، ترکمنستان، آذربائیجان ان سب پہ قبضہ کر چکے تھے، ان سب کو انہوں نے اپنے پاؤں کے نیچے لے آیا تھا، یہ سارے ان کے غلام تھے۔ اب جو اگلا نمبر تھا وہ افغانستان کا تھا۔ انہوں نے جب یہاں پر اٹیک کیا تو یہاں پر موجود جو طالبان تھے، عام اصطلاح میں طالبان ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو دینی مدرسوں میں پڑھا کرتے تھے، سبق پڑھتے تھے، چونکہ نیچرلی افغانستان کے لوگوں میں یہ مادہ پایا جاتا ہے کہ وہ بیرونی طاقت کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کسی کی انٹرفیئرنس کو قبول نہیں کرتے۔ اس لیے افغانستان میں وہ لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے جو کمیونزم کے مخالف تھے، اسلامزم کے پرچار کرنے والے دنیا کے ہر حصے سے آنے لگے۔ اب یہ دینی مدرسوں کے جو طالبان تھے یہ بھی میدان میں آ گئے اور روس کے خلاف ایک جنگ شروع ہو گئی۔ یہ جنگ جو روس کے خلاف ہو رہی تھی، اسی جنگ نے طالبان کو جنم دے دیا۔ اس سے پہلے طالبان کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اب طالبان کو جنم دینے کے بعد ایک اور شخصیت جس کا نام تھا اسامہ بن لادن، وہ آئے۔ جب وہ افغانستان میں آئے تو ملا محمد عمر اس وقت امیر المؤمنین تھے طالبان کے، اور روس کے خلاف لڑائی جاری کی۔ تو اس بندی نے اس کے ساتھ ملی باقاعدہ، اور ایک جو سعودی شہزادہ تھا اسامہ، اس کے پاس مال و دولت کثیر تعداد تھی، تو اس نے اپنا سارا کچھ پیش کیا روس کے خلاف جہاد کے لیے، اپنی مال املاک سارا کچھ۔ اب ایک اور جنگ چھڑ گئی تھی، وہ جنگ جو روس کے خلاف تھی، روس کو شکست ملی 1992 میں، وہ چلی گئی۔ اب طالبان کے درمیان جنگ چڑھ گئی، شدید جنگ ہوئی 4 سال۔ 1996 میں ملا محمد عمر نے اپنی حکومت بنائی۔ اب اس حکومت کی امداد کس نے کی؟ امریکہ نے۔ امریکہ نے کہا کہ یہ حکومت بہترین حکومت ہے۔ امریکہ اس وجہ سے اس حکومت کے حق میں تھا کیونکہ اس نے روس کو شکست دی تھی۔ روس کو شکست دینے کے بعد امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اب ابھی 4 سال ہی بمشکل گزرے تھے کہ 9/11 کی اٹیک ہوئی، یہ سانحہ پیش آیا، تو امریکہ نے اب حملہ کیا۔ اب یہ حملہ کیا افغانستان پر۔ حملہ کس طرح کیا؟ اس طرح کہ انہوں نے مولا عمر سے کہا کہ یہ حملہ اسامہ بن لادن نے کیا ہے۔ اسامہ بن لادن حامد میر، ایک جو پاکستانی مشہور اینکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اسامہ بن لادن سے ملا تھا۔ جب میں اسامہ بن لادن سے ملا تو اسامہ بن لادن نے مجھے کیا کہا تھا؟ مجھے یہ کہا تھا کہ میں کسی بھی طرح سے کسی چیز کا مخالف نہیں ہوں، تو اس کے خلاف جنگ تھی وہ میں نے کر لی۔ تو اس کے بعد ملا محمد عمر حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ اس بندے نے مجھے کہا تھا کہ میرا یہ وعدہ ہے کہ میں آپ کو اسامہ بن لادن سے ملواؤں گا۔ تو اسامہ بن لادن کہتے ہیں کہ میں اس وقت جانتا نہیں تھا کہ اسامہ کون ہے، لیکن میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے جناب، جب آپ مجھے ملائیں گے میں مل جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں کہ کچھ دیر بعد جب اس کی حکومت قائم ہوئی
تو ملا عمر نے میرے ساتھ رابطہ کیا اور کہا کہ میں نے ایک وعدہ کیا تھا آپ کے ساتھ، اگر آپ تیار ہیں تو میں وہ وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے کہ میں اسامہ سے ملا، اور اسامہ سے ملنے کے بعد وہ بندہ یہ کہتا رہا کہ کافر کو مارنا یہ جائز ہے، اور میں کہتا رہا کہ نہیں، وہ کافر جو مجرم ان کو مارنا جائز ہے، بھائی کو مارنا یہ زیادتی ہے، یہ اسلام نہیں مانتا۔ وہ کوشش کرتے رہے کہ مجھے قائل کرے، میں کوشش کرتا رہا کہ میں اس کو قائل کروں، لیکن ہم ایک دوسرے کو قائل نہیں کر سکے۔ حامد مرزا مزید کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کے ہاتھ پر ایک گھڑی تھی، جب نماز کا ٹائم ہو جاتا تھا تو وہ گھڑی سائرن دینا شروع کر دیتی تھی، اسامہ اٹھ جاتا تھا، نماز پڑھ لیتا تھا۔ تو وہ گھڑی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے۔ جب 9/11 کا سانحہ پیش آیا تو اس سے ایک دن پہلے اسامہ نے میرے پاس ایک شخص بھیجا، اور اسامہ نے کہا، اور اسامہ نے وہ گھڑی بھی دی اس شخص کو، اور ساتھ ہی ایک کاغذ بھی دی۔ وہ کاغذ پر کیا لکھا ہوا تھا؟ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اس حملے کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہہ رہا ہے کہ ابھی وہ شخص جو میرے پاس آیا تھا ایک دن ٹھہرا، دوسرے دن جب اٹیک ہوا تو اس سے 2 گھنٹے پہلے اس نے مجھے وہ گھڑی بھی دی، اور ساتھ وہ لیٹر بھی دے دیا جس پر اسامہ کے دستخط تھے، اور گھڑی اس لیے دی تھی کیونکہ حامد میر اس کو پہچان جائے گا کہ یہ گھڑی اسامہ کی ہے اور یہ خرید بھی اسی کا ہی ہے۔ لہٰذا حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ اس نے مجھے یہ گھڑی دی اور ساتھ ہی یہ خریدی، اور کہا کہ یہ اسامہ بن لادن کی طرف سے ہے، اور اس خط پہ لکھا ہوا ہے کہ اس واقعے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہتے کہ اس پر پرچے پر یہ لکھا ہوا تھا کہ مجھے کوئی سمجھ نہیں ہے، تو اس شخص نے مجھے کہا کہ کوئی امریکی چینل لگا دی۔ کہتے کہ میں نے امریکی چینل لگا دی، تو ٹھیک گھنٹہ ڈیڑھ کے بعد یہ 9/11 کا جو واقعہ ہے یہ پیش آیا، یہ ہو گیا، امریکہ میں حملے ہو گئے۔ حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ کو کس طرح پتہ چلا کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ڈائریکٹلی آپ کا کوئی تعلق نہ ہو، لیکن یہ ضرور ممکن ہے کہ انڈائریکٹلی اسامہ بن لادن اس چیز میں ملوث رہے تھے، کیونکہ ایسے اسامہ بن لادن نے پہلے بھی امریکہ کو کئی بار نتائج بکھرنے کا اندیہ دیا تھا کہ جو کچھ کر رہی ہیں اس کے نتائج بکھرنے ہوں گے، لیکن وہ نہیں مانا۔ تو اس طرح سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ایک حد تک اس میں اسامہ بن لادن کا بھی ہاتھ تھا، لیکن حقیقت کیا ہے اس بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ حامد میر صاحب کی یہ بات یہ شو کر رہی ہے کہ اس میں تھوڑا بہت اس بندے کا ہاتھ تھا۔ اب اس کے بعد یہ جو سارا کچھ ہوا تو امریکہ نے حملہ کر دیا۔ اب اس حملے کے بعد آگے کیا ہوا، بہت زیادہ تباہی پھیلی، بہت زیادہ افغانستان میں لوگ شہید ہوئے، امریکی جو فوجی آئے تھے وہ بھی بہت زیادہ مارے گئے، ہر طرف تباہی ہی تباہی ہوئی۔ آخر اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے؟ اس سب کچھ کا ذمہ دار کون ہے اور کون نہیں ہے، یہ فیصلہ ہم آپ لوگ پر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تھی 9/11 کی تاریخ۔